अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई के अदालती केसेस के हवाले से और साथ ही सदर पीटीआई परवेज़ इलाही की सेहत के हवाले से। अडियाला जेल में परवेज़ इलाही के साथ होने वाला वाक़या, क्या ये हादसा है या हमला? इस पर बात करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए गए हैं। साथ ही बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से आखिरकार अदलिया कमज़ोर है या जेल सुपरडेंट अडियाला अ, तगड़े शख्सियत है। इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ खबर आई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही अडियाला जेल के बैरक, जहाँ पे वो लॉकअप में है, उस बैरक के वॉशरूम में गिर गए। और जो मेडिकल रिपोर्ट आज इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा है, इसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात है। खौफनाक इंकशाफात ये कि परवेज़ इलाही को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे कि वॉशरूम में गिरने से परवेज़ इलाही की 4 पसलियां टूट गई हैं। पसलियों में फ्रैक्चर एक्सरे रिपोर्ट में सामने है। डॉक्टरों ने अभी परवेज़ इलाही को 2 हफ्ते का मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। लेकिन ये सिर्फ पसलियाँ टूटने की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। रिपोर्ट में कहते हैं कि परवेज़ इलाही को गिरने से सर पर बाएँ तरफ चोट आई है, माथे पर चोट आई है, बाएँ आँख के करीब वॉशरूम में गिरने से चोट आई है, परवेज़ इलाही के बाएँ बाजू पर चोट आई है और परवेज़ इलाही की छाती के दाहिया हिस्सा सूजा हुआ है। परवेज़ इलाही का बायाँ घुटना भी वॉशरूम में गिरने से ज़ख्मी हुआ है और परवेज़ इलाही की एक्सरे जेल में किए गए। मेडिकल चेकअप पिम्स अस्पताल, बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी में किया गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल रेस्ट का कहा। सवाल ये है कि गिरने से ये सारे निशानात कैसे पड़ते हैं? एक बंदा वॉशरूम में गिर गया, 4 पसलियों की हद तक ठीक है, सर पर ज़ख्म, माथे पर ज़ख्म, लेफ्ट राइट दोनों हाथों पर ज़ख्म, चोटें, पसलियाँ टूटी और अ, जो छाती है, छाती के ऊपर ज़ख्म। कुछ माइंड में नहीं आ रहा, कोई ये बात समझने से थोड़ी-सी कासिर लग रही है कि एक बंदा वॉशरूम में गिरता है तो उसको हड्डी पसली टूटने का तो एक सीन हो सकता है, बट ये है कि अ, अगर चोटें हैं तो फिर बाकी जिस्म के किसी हिस्से पे भी होना चाहिए। स्पेसिफिकली कुछ जगहों पे जो चोटें आई है उसका भी कोई अभी तोख नहीं बनता, यानी कि बज़ाहिर कंफर्म नहीं है, बट सवालिया निशान हो सकता है कि क्या ये अ, हमला तो नहीं। एनी हाउ ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराई गई उसमें यही कहा है और 2 सफ़हात पे ये मेडिकल रिपोर्ट अदालत को जमा कराए गए थे और उसमें ये पूरी कहानी बताई कि परवेज़ इलाही के साथ ये वाक़यात हो गए हैं और पिम्स और बेनज़ीर अस्पताल की जो मेडिकल जो टीम तश्कील दिया गया था उनके लिए, उस टीम ने ये 2 हफ्तों का मुकम्मल उनको आराम का मशवरा दिया। अब अडियाला जेल में या बैरक में परवेज़ इलाही साहब ने कौन सी कोई सियासी एक्टिविटीज़ करनी थी या कौन सा कोई दूसरे काम करने थे। जेल के अंदर वैसे भी रेस्ट ही रेस्ट है, बट ये 2 हफ्ते का मुकम्मल रेस्ट का मशवरा जो है वो जेल के अंदर है या उनको घर भेजने का क्या इरादा है। एनी हाउ ये मज़ीद इसके हवाले से जो भी तफ़सीलात होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद, यानी कि स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 25 मई के बाद 2022 और फिर 2023 9 मई के बाद जो ख़ुसूसी शुरुआत या क्रैकडाउन वगैरह था, तो उसमें पीटीआई के लोगों को गिरफ्तारियाँ होती थी उनकी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान उसमें मुलविस होते थे।
عدالت رہائی کے حکم دیتے تھے، باہر نکال کے دوبارہ گرفتار کرتے، ضمانت ہوتی، باہر نکلے بندہ پھر اندر، مطلب ایک آنکھ مچولی جاری تھی اور عدالتیں بالکل بے بس تھی۔ پھر ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، اس نے آخر کار ایک کیس چلایا کانٹیمپٹ کا، توہین عدالت کا کیس چلایا، اس میں ڈپٹی کمشنر، ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف یہ کیس چلا۔ اس میں بھی 6 ماہ، 4 ماہ، 2 ماہ، ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی، ایک بندے کو ڈسچارج کیا، پھر خود ہی اس فیصلے کو سسپینڈ کیا اور کہا کہ اپیل کا حق ہے۔ پھر اس میں اپیل میں گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کل وہ ٹیمپررلی جو ہے وہ اس فیصلے کو، اس ججمنٹ کو، سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا۔ یہ چیزیں ہیں کہ ایک طرف کیا عدالتی مورال خراب ہے یا عدالتی جو احکامات ہے اس میں کوئی ججز کے حوالے سے کہوں گا کہ ججز جو ہے وہ بھول گئے کہ ان کا پاور کیا ہے یا عدلیہ کے اختیارات کیا ہے، جو اب کوئی بھی بندہ اٹھ کے اور کہتا ہے ہاں جی جو کرنا ہے کرو، میں نہیں مانتا۔ سیم یہ سچویشن ہے کہ جو 3 MP کے جو گورے کے قوانین تھے جس کا اطلاق ہوتا تھا اور عدالتیں بے بس تھی، اب اڈیالہ جیل کے جو سپرڈنٹ صاحب ہے وہ پتہ نہیں صدر پاکستان ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا کوئی آرمی چیف لگا ہوگا شاید، اسلام آباد ہائی کورٹ کی مختلف آرڈرز کی وائلیشن بار بار ہوتی رہی اور کانٹیمپٹ کے اپیلیں یہاں پہ فائل ہے، اس میں بھی ابھی تک ہائی کورٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے یہ ہائی کورٹ کے اجازت نامے تھے اور اڈیالہ جیل سپرڈنٹ نے وہی ایک اجازت نامہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اس نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کرو، نئی ملاقات کرانی آپ لوگوں کی۔ اسی طرح اب ہائی کورٹ کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ کی بھی باری تھی۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیسز ہے، 6 کیسز ہے جو عمران خان کے خلاف ہے، اس میں ضمانتوں کا معاملہ ہے، اور ایک کیس ہے بشرا بی بی کا جعلی رسیدوں کا، اس میں بھی ضمانت کا معاملہ ہے۔ اس پہ وہ کیس چل رہا ہے اور اس پہ جو جج ہے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا، انہوں نے پہلی بھی اڈیالہ جیل کے سبرڈنٹ کو کہا تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائے، اور یہ ویڈیو لنک کی حاضری جو ہے وہ اس میں تقریباً میرے خیال میں 4 سماعتیں ہوئی جو مسلسل کہہ رہے۔ آج انہوں نے شوکاز جاری کیا اور شوکاز میں انہوں نے کہا کہ جیل حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ویڈیو لنک سسٹم جو ہے وہ خراب ہے، اسی لیے حاضری نہیں لگائی جا سکتی۔ عدالت نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی یہی کہا تھا کہ حاضری لگوانے کے لیے جو ویڈیو لنک سسٹم ہے اس کو یقینی بنائیں، اس کو کارآمد بنائیں، اور اس کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو عدالت خود کہہ رہی ہے کہ یہ حکم عدولی ہے ہمارے احکامات کے۔ سپرڈنٹ اڈیالہ جیل تحریری طور پہ اس شوکاز نوٹس کا جواب دے اور ساتھ ہی جو ویڈیو لنک کی ٹیکنیکل سٹاف ہے اس سے بھی رپورٹ طلب کر لیا اور ڈپٹی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایات کی ہے۔ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک سسٹم خراب ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ کچھ مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ انیشیٹو لی تھی۔ انہوں نے آئی جی سیکٹری انٹیریئر سپرڈنٹ اڈیالہ یہ ان سب سے ملاقات کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ہم یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ملزمان کی پیشیہ جو ہے یہ یقینی بنانا چاہیں گے ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے، کیونکہ پولیس نے بھی کہا تھا، آئی جی کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں، پولیس صبح جاتی ہے وہاں سے ان کو لے آتی ہے، پھر یہاں پہ رولے شولے ہوتے ہیں، پولیس کے ساتھ بھی ہاتھا پائیاں ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے واپس گاڑیوں میں اور ناکے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ وہاں پہ مصروف رہتی ہے اور ساتھ ہی یہ گاڑیوں کا آنا جانا، پیٹرول، سارا کچھ، تو کروڑوں روپے کے مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ
ابھی ہم شروع کریں گے ٹرائل کورٹس پہ کہ وہاں پہ جو ایکیوزڈ ہوں گے، جو ملزمان ہوں گے، ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی، ان کو اڈیالہ سے عدالت لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ نیکسٹ جو ہمارا انیشیٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم جو گواہان ہوں گے، جو وٹنسز ہوں گے، وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے، اور اسی طرح یہ پورا سسٹم ہم ڈیجیٹلائز کریں گے۔ اور پھر شروع بھی کیا گیا بہت سارے ملزمان، اور ایون کہ جب ہم اڈیالہ جاتے ہیں، جس کمیونٹی سنٹر میں عمران خان کے کیسز کی سماعتی ہوتی ہے، اس کے باہر تھوڑا سا ایک چھوٹا کمرہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے پینافلیکس ٹائپ لگے تھے، کچھ جو پوسٹرز ٹائپ لگے تھے کہ یہ ویڈیو لنک کا سسٹم جو ہے، یہاں سے وہ ویڈیو لنک کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل سٹاف کو یا نہیں پتا، یا جو ہے سپرڈنٹ اڈیالہ کو کہیں اور سے احکامات ہے کہ نہیں، خان کو پیش نہیں کرنا ویڈیو لنک کے ذریعے، چونکہ اتنا ویڈیو لنک کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا انہوں نے بنائے۔ بٹ یہی کہوں گا کہ عدالتیں جو ہے وہ کمزور ہیں، اور سپرڈنٹ اڈیالہ جیل تگڑے ہیں، اسی وجہ سے عدالتی احکامات کی بار بار حکم عدولی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔